پہلی رات گنڈاپور صاحب کہاں پہ گزاری تھی؟ جو 24 گھنٹے تک لاپتہ رہے یا غائب رہے گنڈاپور صاحب، تو پھر آپ چونکہ کے پی ہاؤس میں آپ بھی تھے، تو آپ کا رابطہ تھا گنڈاپور صاحب کے ساتھ؟ گنڈاپور صاحب نے کوئی سلیمانی ٹوپی تو نہیں پہن رکھی تھی اس وقت؟ یہ تو بس اللہ کا اسپیشل کرم ہے اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں موجود تھا سامنے اور آئی جی اسلام آباد کو میں نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ ظاہری بات ہوگی۔ آپ تو ظاہر ہے کہ کے پی ہاؤس کے اندر موجود تھے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لے کے گئے ہوں گے، لیکن خود علی امین صاحب نے یہ نہیں کہا، اور تمام لیڈرز جو ہیں پی ٹی آئی کے یہ کہتے رہے کہ ان کو لے کے گئے ہیں یا وہ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن گنڈاپور صاحب نے تو یہ خود نہیں مانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود ہوں اور محسن نقوی صاحب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، پختون یار صاحب۔ ناظرین، یہ پختون یار صاحب ہیں، صوبائی وزیر ہیں، بنو سے منتخب ہوئے ہیں، اور ان کی ایک ویڈیو چلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں یہ نکل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کا تو لباس بھی ظاہر ہے کہ علی امین خان گنڈاپور نے جو اس دن لباس پہنا تھا مختلف تھا، تو یہ جب یہ ساری صورتحال ہو رہی تھی تو آپ انجوائے کر رہے تھے، حیران ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے؟ کیا جذبات تھے آپ؟ جذبات تو میرے سے ہے کہ اللہ ایسے نااہل و کمکل وزیر عدالت صاحب کو ہی پہلے اس کو ہلاکن ہونا چاہیے کہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں بمائے ان کے افسران صاحبان سمیت۔ اور دوسری بات کہ آپ نے جیسے بجا فرمایا کہ میرا لباس بھی چینج تھا، میرا سب کچھ تھا، ہاں پگڑی اور دستار سر پہ کی تھا، اور وہ ہم نے کفن باندھ کے سر پہ لگایا تھا۔ مجھے بھی تھوڑی تھوڑی ملتی ہیں گنڈاپور صاحب سے؟ مجھے تو بس اللہ کا کرم ہے، ہم نے تھوڑی سی چوٹی کروا دی، اس کی بڑی ہے۔ اور بجائے اس کی کہ میں اس پہ خوش ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ محسن نقوی کا، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایسے بندوں پہ جو صاحب جیسے ہمارا نااہل وزیر داخلہ صاحب ہے اس پہ ہمیں خفا ہونا چاہیے۔ آپ کو کیسے پتا چلا پہلی دفعہ کہ جی یہ ہو رہا ہے میڈیا میں؟ میڈیا میں بیٹھا تھا تو بس ایک تو آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس نظر آئی، اس کے ساتھ ہی تصویر نظر آئی، تو میں بڑا حیران و پریشان ہوا، اور مجھے اندازہ تھا کہ میں کس گیٹ سے نکلا ہوں، کہاں پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ کون کون تھا، اور جس طریقے سے ان لوگوں نے لاسٹ ٹائم پہ کے پی ہاؤس میں انٹری کی، وہاں پہ شیلنگ کروائی، توڑ پھوڑ یا فائرنگ کا سٹارٹ کروا دیا، میں اس وقت بھی اسی لان میں موجود تھا، مسجد والی لان پہ، وہاں پہ تھا، سارے ورکروں کے ساتھ ایک ہی ساتھ ہی بیٹھے تھے، سی ایم صاحب کی کچھ ڈائریکشن تھی جو ہم ورکروں کو دے رہے تھے، چائے پانی اس کے حوالے سے جو ان کے لیے ہم انتظام کروا رہے تھے، کے پی ہاؤس کے اندر کی بات کر رہے ہیں؟ کے پی ہاؤس کے اندر ہی۔ لیکن اس دوران ان لوگوں نے جس طریقے سے انٹری کی، جس پر تشدد طریقے سے، جس طرح ان لوگوں نے وہاں پہ مار پیٹ سٹارٹ کی، یا جس طریقے سے انہوں نے شیلنگ یا فائرنگ سٹارٹ کی، یا پھر جس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں نے مزاحمت کرنے پر وہاں کے پی پولیس کو سرنڈر کرنے کا کہا، تو میرے لیے وہ سب کچھ پریشان کن بھی تھا اور حیران کن بھی تھا کہ ایک سپاہی دوسرے سپاہی کو کیسے کہہ سکتا ہے، وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی دے رہے تھے، یا میرے ساتھ یا کسی اور ایم پی اے منسٹر صاحب کے ساتھ ہے، یا کسی اور کے ساتھ ہے، یا سیم کی پروٹیکشن اگر یونٹ تھی ان کے ساتھ ہے، تو ظاہری بات تھی کہ ایسے کچھ جو میری نظر سے گزر رہا تھا وہ حیران کن اور پریشان کن بھی تھا۔ لیکن پھر بھی میں پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز کو حیرت تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آخری دم تک مقابلہ کیا، اور ہمارے سی ایم صاحب کو میں اسپیشلی اس بات پہ حیرت تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خان صاحب نے ان کو جو ڈائریکشن دی تھی کہ آپ ڈی چوک پہنچ کے ڈی چوک کو اپنے پہنچنے اور وہاں پہ اپنی کچھ کلمات ادا کرنے کے بعد اس پروٹیسٹ کو پھر سائٹ پہ لے کے جانے، تو انشاءاللہ ہم نے وہ ثابت کر دیا جو کہ تاریخ میں ثابت نہیں ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر رکاوٹوں، فسطیت کو، ظلم کو، جبر کو برداشت کیا ہے۔ پھر برہانی برج میں اگر بات کروں کٹی پہاڑی کی جو ذکر بار بار ہو رہا ہے، وہاں پہ میں صرف آپ کے چینل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یا سی ایم صاحب کی گاڑی کے اوپر جو ڈائریکٹ شیل مارے جا رہے تھے وہ کون کروا رہے تھے؟ وہ ظلم کس نے کیا؟ جو رات کو 1:30-2 بجے سی ایم صاحب کی گاڑی پہ اسٹیٹ جو فائر ہو رہا تھا وہ کون کروا رہا تھا؟ یا اگر پاکستان تحریک انصاف کا میں ذکر کروں یہاں پہ کے پی ہاؤس کے اندر ان لوگوں نے اگر سی ایم صاحب کی گاڑی کے شیشے توڑے، ان سے سامان لے کے گئے، وہ ویڈیوز بھی آن دا ریکارڈ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اس میں وہ نہ پرس چوڑ رہے، نہ بٹوہ چوڑ رہے، نہ ان کا موبائل سیٹ چوڑ رہے، نہ گاڑی میں جو خوراک کا سامان پڑا تھا ان کا ذاتی استعمال کا سامان تھا نہ وہ چوڑ رہے، اور جس برحمانہ طریقے سے وہ ظالمانہ طریقے سے سی ایم صاحب کی گاڑی کے شیشے توڑ رہے تھے۔ وہ پہلی رات کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ جب ہم پہنچے ادھر 5 تاریخ کی رات کو۔ اور پہلی رات گنڈاپور صاحب کہاں پہ گزاری تھی؟ اب 4 تاریخ کی رات پہلی رات جو آئی تھی، نہیں، جمعے کی رات کی اگر آپ ذکر کریں تو ہم ساروں نے روڈ پہ گزاری، برہان کے پاس گزاری،
سارے ظلم کا مقابلہ کیا. اور میں سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا کہ جس طریقے سے انہوں نے سی ایم سی گاڑی پہ ڈائریکٹ شیل مار رہے تھے بروہان کاٹی پہاڑی کے قریب, یا فائر ہو رہا تھا اس کی گاڑی کے اوپر, اسٹیٹ فائر جو ہو رہا تھا, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس کی گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی, اللہ نے اس کو بچا لیا. یا آگ پکڑ لی ایک دفعہ گاڑی کے ٹائروں نے, لیکن پھر بھی اللہ نے بچا لیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کو اپنے پیچھے دھکیل دیا تو بس بات ہی ختم ہو گئی. ہم رات کو پیچھے ہو گئے تھوڑا سا, تو وہ سمجھے کہ بس یہ پوری طرح پیچھے چلے گئے, تو انہوں نے ڈائریکٹلی صاحب کی گاڑی پہ کو ہٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن اللہ کا کرم تھا, اور صبح ہونے کا ہمیں بھی انتظار تھا کہ صبح ہو, ہمیں نظر آئے کہ کس کس پوائنٹ سے ہمارے اوپر شیلنگ بھی ہو رہی ہے, فائرنگ بھی اسٹارٹ ہو رہی ہے. اور فائرنگ صرف اس لحاظ سے بھی نہیں تھی, ہر قسم کا اسلحہ اس میں استعمال ہمارے اوپر کر, ربر بلٹس بھی اور دوسرا اسلحہ بھی ہمارے اوپر استعمال ہوا, جس کے ہمارے پاس ہولز وغیرہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. لیکن میرا سوال یہی پہ ایک ہی ہے کہ اس وقت تعاون کے ساتھ کون جو وہاں پہ اسٹیٹ فائر وغیرہ کروا یہ جو 24 گھنٹے تک لاپتہ رہے یا غائب رہے گنڈا پور صاحب, تو پھر آپ چونکہ کے پی ہاؤس میں آپ بھی تھے, تو آپ کا رابطہ تھا گنڈا پور صاحب کے ساتھ؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی گاڑی کے ساتھ انہوں نے جو عمل جو سلوک کیا کے پی ہاؤس میں اینڈ ٹائم تک اپنے دلیر وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ہی موجود تھے. لون میں ہمیں اس نے کچھ انسٹرکشن دی کہ آپ اس پہ عمل کریں, لوگوں کے لیے خوراک شاک کا انتظام کریں, ہم نے رہنا ہے ٹینٹ وغیرہ کے بندوبست کریں. اس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں جب وہ موجود تھے, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اسی بات پہ آ رہا ہوں. اس دوران ان کے موبائلز بھی ان سے چھینے گئے, موبائل ان سے لیے گئے, ان کے کمروں کو توڑا گیا. کے پی ہاؤس کے اندر ججز صاحبان کی, جس طرح آپ یہاں پہ اسمبلی فلور پہ آپ خود سن رہے کہ معزز ججز صاحبان اسپیکر صاحب کا کہیں وہ رکھتے ہیں, یا فیملیز ہے یا اسٹاف ہے یا سی ایم صاحب کے چیمبر ہے, یہاں پہ ان کا انیکسی ان کے ہے, وہ بھی توڑے گئے, ان کے سامان موبائل بھی لیے گئے. تو میں آپ سے میرا ایک ہی سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ اگر ایک ورکرز کا لیڈر کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے اور ایسے حالات میں ہو کہ جس حالات میں نہ آپ خود وہاں پہ رہ سکتے, نہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون کیا کر رہے ہو, اوپر سے نیٹ بھی بند ہو, اوپر سے موبائل بھی کام نہیں کر رہا ہو, تو آپ مجھے بتا دیں کہ کے پی کے عوام کو, یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, ان کے سپورٹرز کو یا ان کے وزراء وغیرہ کو کون سی چیز سب سے زیادہ ہوگی؟ یہ ہوگا نا کہ ہم اس کو یہ چیز کہیں گے کہ وہ سی ایم صاحب کو لے کے گیا, اور جس طریقے سے وہ پھر سی ایم انیکسی میں گھسے, جس طریقے سے وہاں پہ توڑ پھوڑ سٹارٹ کی, لے کے گئے تھے ان کو, یہ میں کہوں گا کہ جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ سٹارٹ کی, تو میرے تو یہ ہوگا نا کہ میں اس سے سائڈ پہ ہو گیا. نہیں, آپ تو ظاہر ہے کہ کے پی ہاؤس کے اندر موجود تھے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لے کے گئے ہوں گے, لیکن خود علی امین صاحب نے یہ نہیں کہا, اور تمام لیڈرز جو ہیں پی ٹی آئی کے یہ کہتے رہے کہ ان کو لے کے گئے ہیں یا وہ گرفتار ہوئے ہیں, لیکن گنڈاپور صاحب نے تو یہ خود نہیں مانا. فدا بھائی, میرا یہی پوائنٹ ہے کہ اگر میرا اپنے منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس تشدد ظلم بربریت کے ساتھ میرا رابطہ ان کے ساتھ منقطع ہو جائے اور اینڈ ٹائم پہ ہو, بیچ میں نیٹ بھی کام نہیں کر رہا ہوں, اور میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے نیکسی میں گھسے, وہاں پہ توڑ پھوڑ سٹارٹ کیے, تو اس سے میں اور کس چیز سے تعبیر کروں گا؟ میری نظر میں تو یہ بات ہوگی نا کہ میرا رابطہ وہاں سے پھر منقطع ہوا, میں باہر رہ گیا, وہ اندر محصور ہو کے رہ گئے. نہیں, آپ مجھے اگر صاف الفاظ میں وہ گرفتار ہوئے تھے یا نہیں؟ میں صاف الفاظ میں یہ بتا رہا ہوں یہ کہ اللہ نے ان پہ کرم کر دیا کہ وہ کے پی ہاؤس میں ہی رہے, ادھر ہی تھے. اس کے بعد میرا ان کے ساتھ پھر جو رابطہ تھا وہ منقطع ہوا. یہیں تک ہم ایک ساتھ تھے, ہم نیچے آئے لون میں, اس سے کچھ احکامات دے دیے. بیچ میں یہ لوگ جیسے انیک سے گھسے, وہ آواز ہمیں بھی سنائی دی, اوپر سے بیک سائڈ سے جو مین ڈور سے پھر لوگ انہوں نے سٹارٹ کر دیا, فائر شیلنگ وغیرہ سب کچھ. تو اینڈ ٹائم پہ ہمارا ان کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ منقطع ہوا. اس کے بعد ہمیں پھر اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہاں پہ اور کچھ ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا. جو مزاحمت انہوں نے سٹارٹ کی, جو بندے تھے یا پولیس کے سرکاری یونیفارم میں بندے تھے, وہ ہمیں نظر آ رہے تھے کہ ان کے اوپر وہ اس کو مار بھی رہے, پیٹ بھی رہے. سی ایم صاحب کا ذاتی اسکواڈ, اس کی گاڑی وہ توڑ رہے, یا سی ایم صاحب کی ذاتی گاڑی کا جو توڑ پھوڑ جس طریقے انہوں نے حشر کر دیا, آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے. گنڈاپور صاحب نے کوئی سلیمانی ٹوپی تو نہیں پہن رکھی تھی اس وقت؟ یہ تو بس اللہ کا اسپیشل کرم ہے اس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں موجود تھا سامنے اور آئی جی اسلام آباد کو میں نظر نہیں آیا, تو اس کا مطلب سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی. ظاہری بات ہوگی, میں نے کہا اللہ کا کرم ہوگا نا, کبھی کبھار تو اللہ خود ہی انسان پہ کرم کر دیتے نا. چلیں جی, بہت شکریہ. یہ تھے جناب پختونیار صاحب, اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے آج کل کہ یہ محسن نقوی صاحب کے وزیر اعلیٰ ہیں. بہت شکریہ.